अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आप जैसा कि आज की सुबह हम आपके साथ फिर मौजूद हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ आपसे मुलाकात हुई और यकीन आपको कल का शो भी बहुत पसंद आया होगा। आज के शो की शुरुआत भी अपने कन्वेंशनल अंदाज से करेंगे, जिसमें हम अखबारात की शायद सुर्खियाँ डिस्कस करते हैं और साथ साथ नज़र डालते हैं आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं उस पर। साथ साथ दूसरा सेगमेंट हमारा होगा एक बहुत अहम टॉपिक जिसे हम डिस्कस करते करते रुक जाते हैं कहीं, या फिर कोई ना कोई कोताही हो जाती है हमसे। बात करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पर। ये टॉपिक है नशे की जो बुरी आदत है, इससे किस तरह बचाया जा सकता है। ख़ासतौर पर जो हमारी यूथ है, हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस में और ख़ासतौर पर स्कूल्स के अंदर अब ये बहुत बढ़ता हुआ रुझान है, तो इससे दूर किस तरह रहा जाए और फिर जो इसमें मुब्तला हो जाते हैं उन्हें रिहैब का जो प्रोसेस है वो किस तरह किया जाए। साथ साथ हमारा तीसरा जो सेगमेंट होगा वो क्रिकेट आजकल बहुत ज़ोर शोर से जारी है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और किस तरह ये सीरीज़ अब आगे अपना सफ़र तय करेगी ये भी देखना है। साथ साथ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल हमने देखा कि ISPR की जानिब से एक बयान, वजाहती बयान जारी किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उसमें दो टोक अल्फाज में कहा गया कि जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान है, वो हरदम तैयार हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, और जब जब मुल्क ने पुकारा है पाक अफवाज ने उन्हें लब्बैक कहा। पाक अफवाज साथ खड़ी दिखाई दी और फ्रंट लाइन पर हमेशा जो हमारे सोल्जर्स हैं वो लड़ते दिखाई दिए और इस सारी सिचुएशन को हैंडल करते दिखाई दिए। बयान में ये भी कहा गया कि जो साबिक आर्मी चीफ का बयान है उसे सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है और बज़ाहिर देखा यह जा रहा है कि जिस तरह कौम की तरफ से भी ये रवैया सामने आ रहा है कि वो जिस तरह की बयानात और जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन्स हम देख रहे हैं कि जिस तरह डिग्रेड किया जाता है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, खासतौर पर जो डेकोरेटेड इदारे हैं जिस तरह पाक अफवाज का इदारा है, उसके खिलाफ हमने देखा कि बहुत सी ऐसी बातें भी की गई। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत कौम होने की जो हम पर एक जिम्मेदारी आयद होती है, मेरे ख्याल से हम अपने जो डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको महफूज रखें, ना कि हम किसी भी ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर को मौका दें कि वो हम पर उंगली उठा सके। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ साथ पाक अफवाज की जानिब से ये भी कहा गया कि दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे अब कोई ज़ीरो टॉलरेंस मेरे ख्याल से दिखाने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं मियां तारिक जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। मियां साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? मियां साहब, हम देखते हैं कि जिस तरह पाक अफवाज को बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि पाक अफवाज हर वक्त तैयार है, और हमने देखा कि माजी में चाहे कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जिस तरह कोई भी ऐसी एक्टिविटी सामने आती है, हम पाक अफवाज इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो फ्रंट लाइन पे खड़ी होती दिखाई देती है। क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना तो हमें इसकी जरूरत कहे, बल्कि उनको ISPR को कहने की भी जरूरत नहीं है। हमें ये अवाम को पता है, कौम को पता है कि जी फौज हमारी अवाम के साथ खड़ी है, वो आपकी सरहदें हैं उनकी वो मुहाफ़िज़ है, वो आपकी जगराई हुकूमत सरहदें हैं उनको वो मैनेज करती है। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि इस वक्त जो एक पिछले कोई कह लें कि 10 सालों में जो एक नया एक ट्रेंड आया है सामने, कि जिसमें नेशनल इदारे जो हैं, कौमी इदारे जो हैं, उनको मिलाइन करने की कोशिश की जाती है। तो ये मेरा ख्याल है ये हमें अब इस सियासत से, इन चीज़ों से ज़रा मुबर्रा रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने अवाम के साथ खड़ी होती है। वो 65 की जंग हो, 71 हो, उसके बाद की जितनी सूरत हाल है, इवन हमने दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी बड़ी एक जंग लड़ी है। मेरा ख्याल है दुनिया में शायद कोई फौज ऐसी नहीं है कि जो मुसलसल 20 से 25 साल हो गए हैं कि वो इस दहशतगर्दी की जंग में। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि सियासतदानों को अपनी सियासत एक साइड पे रखना चाहिए, और इदारे जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको इस तरह की सियासत से में घिसना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि देखें, इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली वो अवाम की उसके लिए होता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब से सियासत को हमने कहते हैं ना एक नई ट्रेंड देना शुरू कर दिया है कि जिसमें एक ज़बरदस्ती इदारों को मुलव्वस करने की कोशिश की जाती है, तो ये मेरा ख्याल है कि अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आप रिसेंटली देख लेना कि अब ISPR की जो 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसमें भी उन्होंने बताया कि जो चीज़ें बताई हैं वही हैं जो जेन्युइन है। जो मेरा ख्याल है कि ये बल्कि कुछ परसेंट है। ये जैसे आपने इंट्रो में कहा था कि कौम शायद इसके नहीं है,
یہ چند % ہے, وہ بھی چونکہ پیڈ ہے, وہ سارے کے سارے لوگ پیڈ ہیں, کسی نہ کسی فورن ایجنڈا پہ یا پھر کوئی ایسے نہیں کچھ ایسے پولیٹیکلی ایجنڈا بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ فورن ایجنڈا ریلیٹ ہو جاتا ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ صرف اپنے ان اداروں کو, کیونکہ جن کی بنیاد پہ یہ ملک کی سلامتی ہے, ملک کی بقا ہے جن اداروں کے اوپر, اور دیکھیں قوم اس وقت تک قائم رہتی ہے کہ جب تک اس کے ادارے میں رہتے ہیں. آپ اس کی اگزامپل یہ دیکھ لیں کہ عراق کی بات دیکھ لیں, عراق میں کتنی بڑی فوج تھی, کدھر گئی؟ جب وہ ڈکلائن کی طرف جاتی ہے تو پھر قوم اس طرح صورتحال ہوتی ہے جو ایران میں, افغانستان کی بات دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ اب ریسنٹلی جو ہے سوڈان کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی اس وقت جو سچویشن ہے وہ صرف فوج کو آپس میں لڑوا دیا گیا اور عوام اور پبلک. طارق صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو پچھلی حکومت تھی خاص طور پر جب انہیں گھر بھیجا گیا, اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے گھر بھیجا گیا, تو میرے خیال سے کوئی جواز ایسا رہتا نہیں تھا کہ اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے, اس طرح کی باتیں کی جاتی, یا پھر اس طرح کے اپنے جو ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں ان پر انگلی اٹھائی جاتی؟ اس کی وجہ یہ تھی عمر کہ دیکھیں جب ان کے پاس 3.5 سال کام کرنے کا موقع دیا گیا, جب انہوں نے کام ہی کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ دوسروں کو, اپوزیشن کو جیلوں میں بھیجنے, ان کے خلاف کیس بنانے اور ان کے خلاف, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا انہوں نے. اور جو کام کرنے والے تھے, دیکھیں میں اس کی ایگزامپل یہ نہیں کہا جاتا کہ گزشتہ گورنمنٹ سے پہلے والی جو گورنمنن تھی جو 2013 سے 2017 تک رہی ہے, جس میں میاں نواز شریف اس کے پرائم منسٹر اس وقت تک رہے, اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہوئی کہ انہوں نے سارے وہ پروجیکٹ جو 5 سال میں ہونے چاہیے تھے انہوں نے 3 سال میں کمپلیٹ کیا. اس میں آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ نقصان جو ہوا گزشتہ گورنمنٹ کے دوران, وہ سی پیک آپ نے رول بیک کر دیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے ملک میں جو ایک ترقی ہونی چاہیے تھی, جو آپ کے پاس اکانومی کو آپ کو ٹھیک کرنا تھا, وہ سارے کے سارے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چیزیں تو ہے نہیں, لیکن اس کی وجہ سے یہ ایک ڈیکلائن آئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ سیاست کو, پھر سیاست کے, اب مجھے یہ بتائیں نا, سمپل آپ کے خلاف کیسز ہیں, آپ کیوں نہیں فیس کرتے کورٹس کو؟ آپ وہاں پہ اب لوگوں کو لے کے چلے جاتے ہیں, آپ اپنے اتنے زیادہ, اگر یہ تو سیاست میں ایک ایسی میرا خیال ہے نئی جہت متعارف کروائی جی آ رہی ہے کہ اگر تو میرے پاس کوئی 2000 بندہ ہے تو میں جا کے کورٹ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور کورٹ بھی فوری طور پہ اس کو ریلیف دینا شروع کر دے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو ماضی میں دوسری اپوزیشن کے ساتھ کام ہوا تھا, جس طرح ان کو بھی, وہ بھی جا کے کورٹ, یہ میاں نواز شریف کا میں ایگزامپل دیتا ہوں, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیوی کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے آ کے کورٹ میں آئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ہو یا ان کے ساتھ دیگر, ان کے کل ہی ہوا ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف ہوا ہے کہ ان کے خلاف بھی کرپشن کے اتنا بڑے چارجز ہیں, تو ان کے ایون ان کا جو پی اے پکڑا گیا ہے, ان کا سٹاف افسر, وہ اتنا کچھ بتا چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہمارے تو خلاف سے کانسپیرنسی ہے, یہ سازش کی جا رہی ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی بات بالکل قانون کے سامنے جواب دیں, اور میرے خیال سے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. طارق صاحب, ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے, اگر میں اردو نیوز پیپرز کی جانب دیکھوں تو اس میں کہا گیا ہے حکومت پی ٹی آئی مذاکرات میں پیش رفت, منگل کو آخری دور. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں وزیر خزانہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں, اور ساتھ ساتھ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے ماحول بہتر نتیجے پر پہنچ جائیں گے, اور عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے فوری الیکشن ورنہ بات نہ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو ایک رٹ لگا رکھی ہے وہ یہی چل رہی ہے, مسلسل ہم نے دیکھا کہ الیکشن نہیں تو ہم بات نہیں کریں گے. ملک معاشی صورتحال میں ہے, حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ ملک معاشی چیلنجز سے گزرا ہے, ہم الیکشن کرائیں گے, لیکن ظاہر سی بات ہے جب سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت اکنامک سچویشن ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ملکی مفادات کو پہلے دیکھنا چاہیے. دیکھیے اگر آپ کی معیشت اتنی خراب ہے کہ آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا, ہم وہ کر لیں کہ اس میں ایک قومی حکومت بن جائے, یہی حکومت جو ہے آگے پرلونگ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تشریح جو ہے وہ غلط ہونی چاہیے, غلط نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح تشریح, نمبر ایک تو کورٹ جو ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی کہتے ہیں جان کی کہتے ہیں امان کے ساتھ کہ جی کورٹ کا یہ کام کون جو قانون ہے اس کو تشریح کرنا ہے, اس کو ری رائٹ نہیں کرنا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو کام ہوا ہے دیکھیں بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یا ان کی ٹیم جو ہے
اس وقت تک ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ جب تک ان کے مفادات کیا ہیں، ان کو ایکچولی جو چیز چاہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے چاہتے ہیں کہ وہ ایک NRO چاہتے ہیں کہ جس میں ان کے وہ کیسز ختم ہو جائیں، پھر ان کے جتنے لوگ گرفتار ہیں. جبکہ آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا حکومت نے مسلسل یہ کہا کہ ہم کوئی NRO نہیں دیں گے، کوئی نہیں. گزشتہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور خود اب NRO کی ڈیمانڈ کیے بیٹھے. سر اس کی ریزن یہ ہے ایکچولی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی شاید اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، یا ان کو پولیٹیکلی ابھی ان کی میچورنس جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے عمران خان صاحب نے جب پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی تو کراچی میں ان کا پہلا پولیٹیکل انٹرویو میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں نے جب انہوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ کے لیے کیمپین شروع کی تو ہم نے اس کے لیے ان کے ساتھ بھی کام کیا، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پولیٹیکلی میں ایک سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کو شاید اتنے میچور نہیں ہو چکے. وہ صرف اور صرف اپنے جسے کہ نا سوشل میڈیا کی کیمپین کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کی وجہ سے وہ ابھی پاپولر ہیں، حالانکہ بہت صورتحال بڑی مختلف ہے. اور شاید یہ بھی ہے کہ ابھی چیزوں کو شاید مکس اپ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہماری ہوئی ہے ملک میں اس وقت، وہ اس کی وجہ بھی گزشتہ حکومت ہے کہ اس نے کچھ 3.5 سالوں میں کوئی کام ہی نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2، ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو ان کا سب سے بڑا ڈیلما کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پولیٹیکلی جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا کہتے ہیں نا کہ ایک فیز کے اندر کر لیا کہ وہ اب کسی کے ساتھ مذاکرات کی طرف جانے کی طرف ہی اس بات پہ ہی نہیں ہے. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا مجھے لگتا یہ ہے کہ جب اینڈ آف دا ڈے جو ہوگا وہ یہ، میں ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ اس ملکی مفاد میں عمران خان صاحب تھوڑا سا بیک ہو جائے، اور لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخری دن کہیں گے جی میں ہم نہیں کھیلیں گے. صرف اتنی سی بات ہوگی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، اگر ایک اور اہم نیوز ڈیولپمنٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو جس میں کہا جا رہا ہے جی پاک فوج دوستی کی مضبوط محافظ، سینئر چینی سفارتکار ہمیشہ ساتھ دیں گے، جنرل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں. آرمی چیف صاحب نے یہ بیان یقیناً ایک بہت ٹف سچویشن میں دیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو جیسے آپ کہہ رہے تھے اور ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک کو بہت بڑا نقصان پہنچا پچھلی حکومت میں، اور پھر اس حکومت نے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اب اس سی پیک کا جو سلسلہ رکا تھا اسے بہترین انداز سے آگے بڑھایا جائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں آرمی چیف کا دورہ چین اس وقت میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہمیت کا بھی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات جو گزشتہ گورنمنٹ کے جن نے خراب کیے ہوئے تھے، یا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا، تو میرا خیال ہے موجودہ جو حکومت ہے جس کو 1 سال ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی بات، ان کو آتے ہی سب سے بڑے تو IMF کا چیلنج سے مقابلہ کرنا پڑا، اور ابھی تک وہ جو چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اکانومی کا، اور پاکستان کو IMF سے جو مدد ملنی ہے نا، جیسے ہی وہ ان کی وہ فیز کمپلیٹ ہوگا تو اس میں یہ ہوگا سب سے اہم کہ جو ہمارے دیگر ادارے ہیں، جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے انٹرنیشنل، وہ سارے کے سارے ہمیں تقریباً اس وقت ہمیں تو 12 سے 15 ارب ڈالر تک وہ دے دیں گے. لیکن IMF چونکہ بیسکلی وہ رستہ ہے کہ جس سے ہم نے آگے اکانومی کو اپنی بہتر کرنا ہے. تو آرمی چیف کا دورہ، اور پھر اس میں چونکہ پاکستان اور چین کی دوستی ایک ایسی دوستی ہے کہ جس کو بہت سارے کم لوگ نہیں جانتے کہ جی پاکستان نے سب سے پہلے چائنا میں ایک دفعہ سیلاب آیا تھا جس میں پاکستان نے ان کی مدد کی تھی. اس وقت کے ان کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس وقت اپنی قوم کو کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چین میں ہو یا پاکستان میں ہو تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں آئے تو اس کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شہد سے میٹھی پہاڑوں سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے. تو یہ اس کی اگزامپل ہی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو اگر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ پاکستان اور چین کے جو انویسٹمنٹ ہے چین کی پاکستان میں، اور پاکستان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسکلی دوسرے سینیریو میں ہے. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو آگے پوری دنیا تک جو پہنچانی ہے وہ سی پیک، اور اس میں پاکستان کی جو حکومت اور آپ کی فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی. اس میں وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ چین کے ساتھ جو سی پیک آپ کا اس میں پریکٹیکل شروع ہو جائے گا جب، تو پاکستان کی اکانومی کے لیے جو سب سے بڑا بوسٹ ہوگا
وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس وہ ٹیکسز جو ہوں گے جن کو چین کے ذریعے وہ آپ کے پاس آپ کی بجٹ سے زیادہ ہوں گے. اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اس کو فوکس نہیں کیا. انہوں نے سوائے اس کے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے جو الٹا سیدھا آیا ان کے منہ سے آیا انہوں نے بولے, اور اس کے بولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ کا جو کراؤن پرنس ہے وہ باقاعدہ ناراض ہوئے, انہوں نے آرمی چیف کو اس وقت چائنا نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس وجہ سے یہ مسائل ہیں کہ اس کو آپ کو نیشنلی اور انٹرنیشنل دونوں طرف پہ کچھ ایسے لوگوں کو آگے رکھنا پڑتا ہے یا ان لوگوں کو لایا جائے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو ملکی مفادات کیا ہوتے ہیں. اب آپ آخری دنوں میں انہوں نے جاتے جاتے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کلیش اس پوزیشن میں لے آئے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بنیاد تھی جس کی وجہ سے IMF کا آپ کا جو معاہدہ ہے وہ آگے نہیں چل سکا. یہ صورتحال. طارق صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا, انگلش جو ہمارے ڈیلی ہیں ان میں ایک بہت بڑی خبر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے, وہ کہتی ہے جی گورنمنٹ ڈسپرسز 1.2 ٹریلین ایگریکلچرل لون انڈر PM کسان پیکج. جی ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے کسان حضرات ہمیشہ یہ شکایت کرتے رہے کہ ان کو ان کے ڈیو رائٹس نہیں دیے جاتے, پھر اگر حکومت لونز بھی دے دیتی ہے آسان اقساط پہ یا آسان شرائط پہ, تو اس کے بعد جو کسان اور وینڈر کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی بہت سے چیلنجز ہیں. سبزی پڑے گل جاتی ہے, فروٹ پڑے خراب ہو جاتے ہیں, کمیوٹ کرنے کے طریقہ کار میں بہت سی دشواریاں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب لون کا پروسیجر دوبارہ شروع ہوا ہے حکومت کی جانب سے, یہ کچھ بہتری لا سکتا ہے کیونکہ پاکستان ایگریکلچرل لینڈ ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوئی ہے گزشتہ گورنمنٹ میں جی کہ پاکستان کی جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ تھی اس پہ سوسائٹیاں بننا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو سوسائٹیاں بنانی ہے تو آپ کو ایسے شہر بنائیں کہ جہاں پر آپ کی زمین ایگریکلچر لینڈ بالکل زرعی زمین کو نہ جو آپ کی اچھا اس پہ فوکس کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسان جو ہے بیچارہ وہ آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بالکل, اور اس کی آپ نے اس ہڈی خود توڑ دی ہے. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ جو یہ کرنے جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جس کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے, جبکہ فائنینشیل جو اس وقت سچویشن ہے وہی بہت ٹف ہے. دیکھیں میں بتا دوں آپ کو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ اپنی جو پروڈکٹس ہیں نا آپ کے ایگریکلچر پروڈکٹ ہیں, آپ اس سے اپنا زر مبادلہ اتنا کما سکتے ہو کہ آپ کی پوری جو معیشت ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. صحیح, آپ کے پاس ایگریکلچر کے علاوہ آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کو ایگریکلچر بیس اور ایگریکلچر ریلیٹڈ جتنی پروڈکٹ ہے وہ آپ کی گندم ہے. اس وقت آپ کی ملک میں اس کی جو قیمت ہے وہ 4000 پر من ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسی سے پوسٹ پروڈکٹس بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اس طرح وہ پروڈکٹ آپ کی وہی چیز جو ہے وہ آپ 20,000 من پہ چلی جائے گی نا. تو آپ کو اس طرف فوکس کرنا ہے. آپ کو ایسے دیکھیں بنیادی طور پہ معذرت کے ساتھ میں گورنمنٹ کو یا کسی کو نہیں, آپ کے پاس ابھی تک کوئی پالیسی میکر نہیں ہے. رائٹ, صحیح, آپ ڈنگ ٹپاؤ والا کام کرتے ہو. بالکل ٹھیک. جو پالیسی میکر موجود ہے ہی نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے اگلی پالیسی کیا بنانی ہے, آپ نے اکانومی کو کیا کرنا ہے, اور اکانومی کے ساتھ ساتھ آپ نے کون سے سیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس روزگار آئے گا, اور روزگار جب آئے گا تو لوگوں کی جو اکانومی ہے وہ لوگوں کی جب بہتر ہوگی تو آپ ملک کی. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر ہمیں ایسے پالیسی میکرز کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو پالیسی بنا سکے اور ان کو اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے. وہ لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کوئی کسی اور انٹرنیشنل ادارے سے بندہ آ جاتا ہے اس ملک میں, اور وہ آ کے ملک کی اکانومی کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. ہمیں اس نقصان کو, جو ایگریکلچر کا سب سے بڑا آپ نے بات کی تھی کہ ان کو مڈل مین والا جو کام ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں نقصان ہو رہا ہے, اور وہ جو مڈل مین ہے وہ تو بلینئر بن رہا ہے, لیکن جو کسان ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس نے لون لیا ہے, اس نے پے کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی جو فصل ہے اس کو پہلے ہی جو ہے مڈل مین وہ کیپچر کر چکا ہوتا ہے. وہ اس کی پرائس اپنی مرضی سے دے رہا ہے, وہ اس کی نہیں دے, اس کو مارکیٹ تک پہنچنے کی اس کے پاس سہولت نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے. تو ان ساری چیزوں کو لون ضرور دیں, لیکن میں اس کی ایگزامپل ایک دفعہ پھر بلکہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو موٹر ویز بنائے نا وہ بنیادی طور پر اس کے ساتھ ساتھ صرف موٹر ویز نہیں, جو سڑکیں جو پورے پاکستان میں ایون پنجاب میں جو بنائی ہیں
اس سے یہ ہے کہ آپ کو کسان جو ہے نا اس کے لیے بڑی سہولت ہوئی تھی اسے کہ جی اسے کھیت سے منڈی تک جو کی موومنٹ تھی اس کی وہ بڑی تیزی سے ہو رہی تھی. یہ آپ کی معیشت کے لیے, آپ کے اکانومی کے لیے, آپ کے ملک کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے اور آپ کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ طارق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک بہت اہم ٹاپک ہے جسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی, بات ہو قومی مفاد کی یا ریاستی استحکام کی, موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت, یا ہو کھیل کا میدان, خیر کی آواز اٹھنی چاہیے ممبر و محراب سے. ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا ادب اور آداب سے. کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل, کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار. دیکھیے چوتھا ستون جمعہ ہفتہ صرف پی ٹی وی نیوز پر. قانون عوام کے حقوق کا محافظ, مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہوں تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی, کیونکہ مظلوم کے خاطر چاہے سب خاموش رہیں, قانون بولتا ہے. میں ہوں خالد عباس ڈار اور میرے ساتھ ہے ڈارلنگ. میں معافی چاہتا ہوں ڈار صاحب, میں ذرا شیشے کے آگے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. حکومت نے ان کے فن کو سراہتے ہوئے تمغہ امتیاز سے نوازا. 1964 کی بات ہے, دسمبر کی میرا خیال ہے کہ میں نے طبلے اور سرنگی کی لڑائی ٹیلی ویژن پہ ون مین شو کیا تھا. مجھے وہ بھی یاد ہے, کیا اچھا وقت تھا. خوشیاں دی عید ہوئی, لائی رونق پی ٹی وی, آئے منہ تے پھر ہاسے, ڈارلنگ دی عید ہوئی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک, اور وہ کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو نشے کی عادت ہے اور نشے کا جو رجحان ہے خاص طور پر ہماری یوتھ میں, یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سکولز ہوں, انسٹیٹیوشنز ہوں یا پھر یونیورسٹیز اور کالجز, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص کچھ ایسے نشے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور پھر خاص طور پر پیرنٹس بہت پریشان ہیں, والدین بہت پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے, کس طرح روکا جائے, اور یہ جو سورس ہے اس سورس کو کس طرح تشخیص کی جائے. اور پھر اگر کوئی نشے کی عادت میں چلا جاتا ہے بچہ یا بچی, تو پھر اسے کس طرح ریہیب کا جو پروسیس ہے اس سے گزارا جائے, کس طرح بہتری کی طرف لایا جائے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ کہ گھر میں سے ایک شخص کو بھی اگر یہ عادت لاحق ہو جائے تو میرے خیال سے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے, پھر اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے, اور پھر ہماری جو فیوچر کے جو سٹیکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں. بہرحال جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سیماب آصف, آپ ماسٹر ٹرینر سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں, فیمس ایجوکیشنسٹ ہیں, ساتھ ساتھ ریسرچر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت. پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ گھر میں سے کوئی اگر ایک بچہ اس عادت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً پورا گھر جو وہ اس کی جو ساکھ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد میرے خیال سے اس طرح وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن پاتا, وہ بچہ بھی اور خاص طور پر وہ خاندان بھی فیس نہیں کر پاتا. اس عادت کو کس طرح روکا جا سکتا ہے, خاص طور پر پیرنٹس ایسا کیا عمل کریں کہ یہ بچے دور رہیں اس سے؟
سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ Thank you. آپ لوگوں نے جی. بہت ہی اہم جی. اور بہت ہی نازک یہ جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اس پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. Right. اور میرا خیال ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں جی جی بالکل. کہ اس وقت جو نشے کا رجحان ہے، ڈرگ ایڈکشن کا ہماری جی. اسپیشلی یوتھ میں جو جس طرح سے پریویل کر رہا ہے، جی. بڑے ہی الارمنگ نمبرز ہیں. بلکہ میں انفیکٹ آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈرگ اینڈ کرائم آفس ہے، اس کا بھی جو ایک ریسنٹ رپورٹ آئی تھی، اس میں 6.7 ملین ڈرگ ابیوزرز ہیں پاکستان میں. اچھا. That's a اور large اس میں سے number. 2 ملین ایسے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں. اچھا. اینڈ 40,000 ڈرگ ایڈکٹس کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے which is one of the highest amongst any country in the world. Right, right. تو جو یہ ہمیں اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ کتنا الارمنگ ہے جی. اور کیا سچویشن ہے اور کتنی تیزی سے یہ مزید ملٹی پلائی ہو رہا ہے. Right. آپ نے ذکر کیا کہ اگر گھر میں ایک بچہ ہے اور وہ اس لعنت کا شکار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دوسری بالکل. بات ہاں یہ جی. کہ انفارچونیٹلی جتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہے. نہیں، اس میں مس ہینڈلنگ بہت ہوتی ہے. آپ کی مس ہینڈلنگ آپ کے بچے کے انسٹیٹیوشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے پارٹ جی، پہ بھی ہوتی جی. ہے. آپ کی مس ہینڈلنگ آپ کے پیرنٹس کی پہ بھی ہوتی ہے جو آپ کے آس پاس ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ اتنا ایزیلی اویلیبل ہے جی. کہ اگر بچہ اس عادت میں پڑ گیا، چاہے وہ پیئر پریشر کی وجہ سے ہو، جی. چاہے وہ اویلیبلٹی کی وجہ سے ہاں ہو، جی. چاہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے بچوں کو جو ایک پریشر دیتے ہیں گڈ گریڈز کا، بالکل. ہاں. بچے پہ خود پہ پریشر ہے ایگزامز کا، ڈپریشن میں آنے کے بعد بھی. جی. ایگزیکٹلی. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. بیکاز ہمارے پاس، میں بلکہ آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ایک ایکسکلوسیو پروگرام کریں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ وہ کون سے بالکل ریزنز ضرور ہیں، کریں گے ہم. جی جی. وہ کون سے سورسز ہیں جہاں سے بچوں کو مل جاتا ہے. صحیح. کیسے وہ اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر فادر اسموک کر رہے ہیں، نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹیلنگ دیم ناٹ ٹو، لیکن یو سیٹنگ ایگزامپل. ایگزیکٹلی. آپ وہ والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں یا جی. کسی بھی فیملی میں بڑے کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں شراب نوشی ہوتی ہے. جی. خالی بوٹل کو بھی بچہ بعد میں ٹیسٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہے. جی جی. وہ جو آپ نے بڈز بجھا دیے ہیں، بچہ اس کو دیکھتا ہے، آ کے دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، اسی سے وہ سٹارٹ کرتا ہے گھر میں. رائٹ رائٹ. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے. آپ بچے کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. ہم یہ ساری ایڈکشنز کے بیچ میں اب ایک بڑا اسٹرانگلی اور ایڈکشن کی بات کرتے ہیں جو فون کی ایڈکشن ہے. بالکل. اٹس ایکولی ڈیمیجنگ ہے. ایگزیکٹلی. آپ کے مائنڈ کو ڈیمیج کر رہی ہے، آپ کی ساری فزیکل ایکٹیویٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے، آپ کی سوشل لائف کو ڈیمیج کر رہی ہے. جی جی. تو نہ صرف گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سیٹ اپس ہیں ان میں ہمارے بچے ہی ہمارا سب کچھ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. جو ہمارے ہاں پہ مڈل کلاس فیملیز ہیں، ایون اپر مڈل کلاس، کوئی بھی فیملی جو بیسک یونٹ ہے اس میں ماں باپ کے لیے بچے ہی سب کچھ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اچھا جی جی پروفیسر صاحب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب لیٹ سپوز اگر کسی بچے کو یا کسی ہمارے جو یوتھ ہیں ان میں سے کسی کو یہ عادت لاحق ہو جاتی ہے، اس کے بعد کون سے ایسے طریقہ کار ہیں، پیرنٹس کو خاص طور پر کس طرح کاؤنسلنگ کرنی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں عموماً ہم گھبراتے ہیں، بچے سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ بچہ شاید باغی ہو جائے گا یا پھر کوئی ایسا اقدام نہ اٹھا بیٹھے، ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھے جس سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو، تو ہم خاموش رہتے ہیں. کیا خاموش رہنا ضروری ہے یا پھر بچے سے بات کی جائے؟ بالکل خطرناک بات ہے خاموش رہنا. اور سب سے پہلی بات یہ کہ ماں باپ کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے اس بات کے لیے کہ اگر یہ ہو گیا ہے تو اٹس اوکے. یہ کوئی ایسا ٹیبو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز نہیں ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اویلیبلٹی واٹ ایور دا ریزنز، وہ ماں باپ کو پھر اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور خود کی بھی اور بچے کی بھی، کیونکہ یہ ایک وجہ نہیں ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور اس میں گھر کا ماحول، ماں باپ کا آپس کا ریلیشن شپ، بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ، بچے کی اپنی کیپیسٹی، اس کے اپنے ٹرینڈز، اس کا ایبزارپشن لیول، وہ سب چیزیں فیکٹر ہوتی ہیں. آپ نے بچے سے بات کرنی ضروری ہے. آپ کو ہر صورت میں بچے سے بات کرنی چاہیے، اینڈ ان اے پازیٹیو وے، نہ نیگیٹو وے میں ڈانٹ کے، ڈپٹ کے یا غصے سے، یا بچے کو یہ ثابت کرا کے. جی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ڈانٹ کا، خاص طور پہ آپ نے مینشن کیا. ہم نے دیکھا کہ جب پیرنٹس بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کا سہارا لینے لگ جاتے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بھی ایسا بڑا بھائی یا بہن جو کہ ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، تو بچے پھر ایک باغی نیچر کی طرف چلے جاتے ہیں. دے ریبیل. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا یا ہمیں پتہ چل گیا کہ بچہ
ड्रग यूज कर रहा है, जी, चाहे वो सॉफ्ट है, चाहे वो हार्ड है, जो भी है, जिस भी लेवल पे है, सबसे पहला काम ये बनता है कि आप बच्चे को ये बताएं कि हम आपके साथ हैं, राइट, और हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बिल्कुल हम ठीक। आपके अपने हैं। वो जो ये भी हम लोगों ने बात की कि ये जो एक थिन सी लाइन है जिसमें हम भूल जाते हैं कि अगर हम बड़े हैं तो हम बुलिंग में या हम बॉस होने सही, में या जी। हम उनको करेक्ट करने में हम उनकी जो सेल्फ स्टीम है उसको डैमेज कर देते हैं। राइट, आप अपने से ज्यादा पहले ही दूर होगा, बिल्कुल। कोई ना कोई गैप था तो बच्चा उसमें चला गया ना, वो हमें, या हमारी बच्चे से रेपो उतनी नहीं थी, उतना कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई ना कोई उतनी वजह थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं सही, थी, जी, जी। उस गैप की वजह से हमने उस गैप को, बच्चा तो ऑलरेडी वो उस का शिकार है, जी, वो दूर है, सही। हमने उसको लेके आना होता है अपने पास वापस, अपने यूनिट में वापस, और उसको ये बात बतानी है कि अगर हो गया है तो इट्स ओके, सही। हेल्प देम। Right. हमने उनको रिहैब पे लेके जाना है, रिकवरी पे लेके जाना है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आई नो, सही, जी, जी, वो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमने शायद उनको मेडिकल हेल्प चाहिए हो, शायद उनको और ज्यादा असिस्टेंस चाहिए हो, हमें उस पॉइंट पे लेके आने के लिए पहले बच्चे को भी वो सही। कॉन्फिडेंस देना है, वो प्यार देना है, ताकि उसको ये पता हो कि अगर हो गया है तो ये सब मुझसे नफरत नहीं करते, जी। ये सब मुझे छोड़ नहीं देंगे, या उसने छुपना नहीं है, बल्कि वो ओपन होके बात कर सके। प्रोफेसर साहब, ये जो आपने पॉइंट अभी रेज किया छुपने का, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। मेरा नेक्स्ट जो सवाल था आपसे यही था कि जब कोई बच्चा इस आदत में लाहक हो जाता है या फिर उसे ये आदत लग जाती है, तो हमने देखा अमूमन उसे आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, मुआशरे से काट दिया जाता है, उसके दोस्तों से काट दिया जाता है, और फिर सबसे बड़ी जो एक मेरे ख्याल से नेगेटिव फैक्टर है जिसका सहारा लिया जाता है, उसे घर में बंद कर दिया जाता है, अपने कमरे में या बेडरूम में बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसे खराब कर सकता है? ये और बहुत ज्यादा डैमेज करता है। राइट, आपने बच्चे को ये बताया है कि उसने जिंदगी का सबसे गलत काम कर दिया है, और आपने तो बल्कि उसको आइसोलेट करके जो उसकी जिंदगी में सुधार लाना था जी। उससे दूर ले गए जी। हैं। आपको ओपन करना है, आपको बच्चे को भी ये बताना है कि व्हाट डन इज डन, व्हाट गॉन इज गॉन, इट्स ओके। Right. हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको जो भी मैक्सिमम सपोर्ट है वो देंगे, और वो देनी होती है काउंसलिंग से लेके, बल्कि इनफैक्ट ये है कि आपने बच्चे की सोशल एक्टिविटीज बनानी है, बिल्कुल ठीक, सही। आपने उसको इंगेज करना है, ताकि जी, जी। उसके अंदर हर बच्चे के अंदर एनर्जी है, हर बच्चे का मिजाज अपना है, हर बच्चे का तरीका अपना है। आपने बच्चे को और ज्यादा इंगेज्ड रखना है। आप उसको देखें कि एक्सरसाइज, वॉक, सबके बीच में बिठाना, हाँ, बिल्कुल उसको सही। अगर गाने का शौक है तो उसको करने दें म्यूजिक वो। में करने दें, उसको आर्ट्स का शौक है उसको आर्ट्स करने दें, उसको जो भी शौक है आप उसको वो करने दें, उसको बल्कि ज्यादा मिंगल अप करने का के मौके फराहम जी, करें, जी। ताकि वो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली चैनल कर सके, सही, सही। और जो उसके अंदर सलाहियतें हैं उन्हें वो भी बाहर ला सके, बेहतर वो कर भी इम्प्रूव होती हैं। प्रोफेसर साहब, एक बहुत बड़ा मसला हमारे जो फैमिली सिस्टम्स में है वो हमने देखा कि जनरेशन गैप का, और पेरेंट्स बात नहीं करते अपनी एज का लिहाज करते हुए कि हम, मेरे ख्याल से दोस्ती का एक रुझान रखेंगे बच्चे के साथ, तो बच्चा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा, एक्सप्लॉइट करेगा उस सारी सिचुएशन को। लेकिन आप नहीं समझती कि कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन गैप है, बात ना करने का जो आंसर है, ये बहुत डैमेज कर रहा है हमारे रिश्तों को भी? बेशक, जी। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि जो आपके दिल में चल रहा है, जो आपके जहन में चल रहा है, जी, हर इंसान अपने अंदर अपने लेवल पे कोई फाइट कर रहा होता है हर बिल्कुल वक्त। बिल्कुल। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं, हमारे अंदर भी हजारों कोई ना कोई चीजें बात चल रही होंगी। होगी, बिल्कुल ऐसे जो ही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो यूएस के प्रेसिडेंट, प्राइम Definitely, मिनिस्टर, definitely, हाँ। अपने सब mistakes हैं, हाँ, पर्सनल सब। अलग होते हैं, जी। प्रोफेशनल अलग होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एक बच्चे के अंदर भी ये सब चल रहा होता है। हम, क्योंकि एक तो हमारा वो जो एक अपना हमारे अपने वैल्यूज हैं, जी, हम उन वैल्यूज में रहते हुए भी जरा चाहते हैं कि बच्चे ओबीडियंट रहें, बहुत रिस्पेक्टफुल रहें। बच्चे ने कोई सही बात भी, हाँ, आपने कहा कि ये exactly. क्यों किया, जी। और वो कहेगा कि माँ मैंने ये यूं इसलिए किया, तुमने जवाब दिया, तुमने इस बात का जवाब दिया, और हम जी। उस पे फुल सीन क्रिएट कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, हाँ। हमें बेसिकली बड़ों को एजुकेट करना, जी। उनकी काउंसलिंग करना पहले जरूरी है, Right. कि ये अंडरस्टैंड करना है कि जिसको हम जनरेशन गैप कह देते हैं, वो कभी कभार हमारी फॉल्स सेट लिमिट्स भी हैं। बच्चे को बात करने का राइट है, जो उसके अंदर चल रहा है, जब तक आप, और यही वजूहात हैं बेसिकली, वो गैप्स होते हैं ना। बिल्कुल। अगर बच्चा अपने माँ बाप में वो कंफर्ट फील करेगा, जी। वो किसी प्रॉब्लम का शिकार है
وہ بچہ بتا نہیں پا رہا کہ مجھے میتھس میں کیا پرابلم ہے, میرے ٹیچر سے مجھے کیا پرابلم ہے, یا پھر میرے مارکس کم آئے ہیں, یا پھر کیوں آئے ہیں, وہ اپنا پیپر چھپا رہا ہے کہ پتا چلے گا کہ میں نے سائن کر کے واپس میرے اسکول لے کے جانا ہے تو میرے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, بالکل. اس لیے وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہوتے وہ چھپتے چھپتے کہیں نہ کہیں فرینڈ سے لے کے. اچھا ایک یہاں پہ میں نے ایک چیز ضرور, کیونکہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, ایک چیز, کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے ایک ماس کیمپین کی تھی سارے اپنے کالجز میں, کیونکہ میں سینٹ پیٹرکس کالج میں پڑھاتی ہوں اور لاسٹ 14 ایئرس سے میں ان کی پرماننٹ فیکلٹی کا حصہ ہوں. ہم لوگوں نے یہ ٹرینڈز دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا, ہم لوگوں نے ایک پوری کیمپین ڈیزائن کی. ابتدا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جو ریہیب پہ کام کر رہا ہے, ڈرگ اویئرنیس پہ, ریہیب پہ, اور ان کی بیسٹ بات یہ ہے کہ وداؤٹ میڈیسن وہ جو چاہے جتنا کرونک پیشنٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو وہ ہیلپ کرتے ہیں. اور وہ یہ مشکل عمل نہیں ہے وداؤٹ میڈیسن, ہم نے دیکھا کہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں. یہ تھوڑا لیندی ہے بیکاز وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کے گئے. ہاں جی جی, ہم لوگوں نے صرف یہ باتیں ہی نہیں کی کہ ہم لوگوں نے ان کو اویئرنیس دی, ہم لوگوں نے پکچرز دکھائیں کہ یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کسی کے وہ یہاں پہ چیز میں ہول ہوا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں. مقصد ڈرانا نہیں تھا, اویئرنیس اور کانسیکوینسز کو بچے جانے کہ ایک سپاری کھا رہے ہیں وہ, لیکن سپاری کی وہ جو اس کے جو نوکیلے اینڈ ہوتے ہیں جب وہ آپ کی وہ آپ کی کرتے ہیں, وہ کیسے کتنا ڈینجرس اور کیسے کینسر کاز کرتے ہیں, کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے, کیسے فیملیز میں انریسٹ آتا ہے, کیسے جو میرڈ فیملیز ہوتی ہیں کیسے ان کے بچے سفر کرتے ہیں, وائف سفر کرتی ہیں. وہ سب چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے بتائیں تاکہ وہ اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اسی میں ہم نے ابتدا سے کانٹیکٹ کیا, ہم نے ان کے وہاں کے ریپرزینٹیٹیوز کو بلوایا, ان سے بچوں کو ملوایا, بچوں کی کاؤنسلنگ کروائی. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں کریک ڈاؤن کیے جائیں, بالکل ٹھیک ہے, بیگز چیک کیے جائیں, بچوں کی روٹینز پہ یہ پورا کولیبریشن ہونا چاہیے جس میں پیرنٹس کو آن بورڈ لیں, آپ بچوں کو لیں, سٹاف کو لیں, سب کو لیں, تاکہ پیرنٹس کو بھی اتنی اویئرنیس ہو سکے, ان کو پتا ہو کہ کون سے وہ سمٹمز ہیں کہ بچے پہ وہ دیکھیں کہ بچہ کیوں چپ ہے, کیوں الگ تھلگ ہے, کیا اس کی آئیز میں چینجز آ رہے ہیں, کمپلیکشن میں چینجز آ رہے ہیں, ہیبٹس میں, سلیپنگ پیٹرنز میں کیا چینجز آ رہے ہیں, جس سے جو الارمنگ انڈیکیٹرز ہیں, تاکہ ماں باپ کو پتا ہو کہ انہوں نے کس وقت بچے پہ غور زیادہ کرنا ہے, کون سی وہ ہیبٹس ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ماں باپ, کیونکہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں پتا ہوتی. بالکل ایسے ہے. ہم نے اس میں بچوں کو یہ بات بتائی کیونکہ بہت سارے بچوں نے جواب دیا کہ وہ ماما بابا کے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جی ہم نے ان کو بچوں کو اس وقت یہ سمجھایا کہ اب کے زمانے میں ایک اگر آپ کا پیرنٹ کام کر رہا ہے تو چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اتنا انفلیشن ہے, اتنا پریشر ہے کہ نہیں تو یہ انجسٹیفائیڈ ان پیرنٹس کے ساتھ ہے جو گھر سے نکلتے ہیں صبح سے آپ کے لیے, شام میں آتے ہیں, مائیں آتی ہیں شام میں, گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم پورا بلیم اس بات پہ دے دیں کہ ماں باپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. دیٹ از ون ایکسکیوز یو گیونگ ٹو یور سیلف. آپ نے سارا بلیم ماں باپ کو نہیں دینا, آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے لیے کام کریں, جو کپڑے آپ نے اچھے پہنے, جو اچھے انسٹیٹیوشنز میں آپ بیٹھے, اس کی فیس آتی ہے, تو وہ جو آپ کو بیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کام کریں. تو اس کے لیے ان کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے کہ آپ ایک تو ڈرگز میں چلے گئے اور اس کے بعد بلیم بھی آپ ان کو کریں. بچوں کی کاؤنسلنگ, یہی بات ماں باپ کو سمجھانی کہ چاہے آپ جتنے مرضی بزی ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے, آپ نے اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا خیال رکھنا ہے. آپ نے بچے, کیونکہ اب ٹرینڈ ہے کہ بچوں نے ہینگ آؤٹ کرنا ہے, جاتے ہیں وہ بائی, اٹس اوکے, لیکن بچے کن بچوں سے مل رہے ہیں, وہ کون سی فیملیز ہیں, آپ ان کے ماں باپ کے ساتھ ہیلو ہائی رکھیں. بچوں کو دیکھیں کہ اوکے فائن, اس ٹائم میں کہا تھا لنچ پہ جا رہے ہیں یا کہاں پہ بھی جا رہے ہیں, مووی کے لیے جا رہے ہیں, کتنے ٹائم میں واپس آنا چاہیے. تو یہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ایسے ہوتے ہیں جو بوتھ اینڈز پہ جاتے ہیں. جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے 200 کلومیٹر میں دیکھیں کہ کون سے ہاکرز ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو فریکوینٹلی دکھتے ہیں, جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ کون سے ایسے سورسز ہیں جہاں سے بچے کو ایزیلی اویلیبل ہو سکتا ہے. ایک بہت اہم سوال, اور پھر ہم اسے ریپ اپ کریں گے. باتیں ڈیفینیٹلی جتنی کی جائیں اس پہ کم ہے. آپ جس طرح آپ نے کہا, ریہیب کا جو پروسیس ہے, کسی بچے کو ہو جاتا ہے,
पहला जो स्टेप लेना है वो फैमिली ने, वो क्या लेना है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, तो ये तरह गाइड कीजिएगा हमें। डिपेंड करता है सिवेरिटी पे। ठीक है। अगर तो वो लेस है और आपको लगता है कि काउंसलिंग से बात बन रही है जी, अगर तो वो उसने स्टार्ट किया है कोई भी ऐसा सॉफ्ट ड्रग जिसमें आपको लगता है कि कंट्रोल से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो माँ बाप को बच्चे का ज़्यादा चेक रख के, काउंसलिंग करके, चेक्स एंड बैलेंसेस को स्ट्रॉन्ग ठीक है, करके उसको ठीक है। उन सारी चीज़ों से दूर रखें, Right. फ्रेंड्स से दूर रखें जो सोर्स बने। ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेज इसकी ये आती है कि अगर आपको ये पता है कि बच्चा नीड्स हेल्प नाउ जी जी, एंड ही नीड्स मेडिकल जी। हेल्प, तो हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं राइट राइट, जहाँ पे आपको इमीडिएटली बच्चे को लेके जाना चाहिए, सही, उसकी सही। काउंसलिंग कराएं, बिल्कुल ठीक। थेरेपीज करवाएं, और एक्सट्रीम केसेस में अगर उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए है, पूरे प्रॉपर रीहैब, इब्तदा की तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि वो क्योर करते हैं विदाउट मेडिसिन, जी। लेकिन कई केसेस में मेडिकेशन भी चाहिए, ज़रूरत पड़ जाती है, सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। राइट राइट, तो ज़रूरी ये है कि उनको इन टच होना होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्पेशल ऐसे Right, विंग्स हैं right. जी, जी। जो ये ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ऐसे इदारे ढूंढ के आप उनमें हेल्प लें। बिल्कुल ठीक। जो फैमिलीज हैं, जो फैमिलीज के साथ एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, उनको Right. भी मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि काइंडली हेल्प करें उन सब लोगों की, उन बच्चों की, उन फैमिलीज की जो अपने बच्चों की हेल्प करना चाह रहे हैं, ना कि उनको जी। इंसल्ट करके, एम्बेरस करके या वो बिल्कुल। टैबू बना के इस बच्चे से दूर रहो क्योंकि ये करता था। हाँ, right, और right. एक इंसान जिसने शायद पास्ट में ऐसी कोई जी। एक्टिविटी की है, उसका पास्ट गुजर गया है, बिल्कुल ठीक। गिव देम स्पेस टू लिव। ताकि वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और यकीनन हम इस पे मजीद बात भी करते रहेंगे, आपको ज़हमत भी देते रहेंगे। प्रोफेसर सिमाब आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, यकीनन बहुत अहमियत का टॉपिक का जो ये टॉपिक है बहुत अहमियत का हामिल है। बहरहाल जी, इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो टीम है, कीवीज़ हमारे मुल्क में मौजूद हैं, हमारी सरजमीन पर मौजूद हैं, और एक बहुत लंबा टूर जिसमें हमने देखा कि 5 T20 मैचेस की सीरीज़ बखूबी अंदाज से ड्रॉ हुई। दोनों टीम ने 2-2 मैचेस जीते, एक ड्रॉ हुआ, और सीरीज़ जो है वो किसी के नाम नहीं हो सकी, दोनों ने शेयर की ट्रॉफी। अब वनडे की जो सीरीज़ है, पाकिस्तान को उसमें लीड है 1-0। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जावेद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जावेद भाई, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर था हमारा, उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छा खेला। आज का जो मैच है उसमें क्या समझते हैं, रावलपिंडी की पिच है, क्या समझते हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होने की उम्मीद हो सकती है हमें आज भी? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह आज उम्मीद है, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 मैचों की T20 सीरीज थी जो 2-2 से बराबर हुई, एक मैच बारिश की नजर हुआ, लेकिन पाकिस्तान आखिरी मैच में हारा, और वो बहुत अजीब गरीब तरीके से हारा। उसमें चैपमैन ने बहुत जबरदस्त खेला और पाकिस्तानी बॉलरों को जो बहुत उनके लिए मुश्किलात पेश की, लेकिन पाकिस्तान अब फाइट बैक करते हुए वनडे सीरीज का आगाज पाकिस्तान ने फातेना अंदाज से किया है, और 5 विकेटों से फतह समेटी है। 5 मैच हैं ये टोटल, तो एक मैच 1-0 से पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। तो पाकिस्तान उम्मीद है कि आज वही अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखेगा। और ये देखिए, वर्ल्ड कप होना है इस साल, उससे पहले एशिया कप होना है, तो उससे पहले एक टेस्ट केस है, और पाकिस्तान चाह रहा है कि अपना एक बेंच स्ट्रेंथ भी जो है एक बना ले, ताकि बैकअप में खिलाड़ी रहे। पाकिस्तान की हर पोजीशन से एक खिलाड़ी कम से कम जरूर मौजूद है, ताकि अचानक कोई आगे पीछे होता है, कोई इंजरी होती है, कोई अनफिट होता है, तो इस वाले से पाकिस्तान को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वर्ल्ड कप सितंबर में, एशिया कप है, उसके लिए अभी एशिया कप के लिए तो खैर अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, मेजबान पाकिस्तान है, लेकिन अभी तक इंडिया की हर धर्मी की वजह से चीजें थोड़ा सा आगे जा रही हैं, और थोड़ा सा अभी तक कंफ्यूजन का शिकार हैं सारे मामला। लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है, उसके लिए अगर एशिया कप में पाकिस्तान, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है, तो पाकिस्तान इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल और जाहिर करेगा कि शायद पाकिस्तान वहाँ नहीं जाए। अब तक यही पाकिस्तान की पोजीशन यही है कि गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसी स्टैंड पर कायम है कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे अगर एशिया कप खेलने भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो। एक उससे पहले सारे आखिरी इम्तिहान आप समझे, उसकी तैयारी है, ये सीरीज है, और उससे पहले अगर एशिया कप होता है वर्ल्ड कप से पहले, तो अच्छी अब तक। जावेद साहब, एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर है मैं ये पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान के जिस नंबर पे वो खेलने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मिडिल ऑर्डर पे आके, लेकिन आपको लगता है कि इनका जो नंबर है वो थोड़ा टॉप ऑर्डर में लाना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर T20 के तो ओपनिंग पेयर है बाबर और रिजवान का, लेकिन यहाँ भी ओपनिंग पेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपको लगता है कि रिजवान अभी भी बहुत लेट ऑर्डर पे खेल रहे हैं?
देखिए ओपनिंग में तो वाकई में दोनों की जोड़ी बड़ी बेहतरीन चल रही है पिछले 3 सालों से, और अंदाज में खेल भी रहे हैं दोनों। लेकिन कुछ नाक़दीन ये कहते हैं कि दोनों जब ओपनिंग करते हैं T20 में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जाता है तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। तो दोनों की अपना रिकॉर्ड तो किसी से ढका छुपा नहीं, बहुत बेहतरीन है और खूब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। लेकिन अब नया तजुर्बा ये किया जा रहा है ताकि अगर देख लिया जाए कि ओपनिंग में वनडे में दूसरी जोड़ी भी चल सकती है, जैसे इमाम और फ़खर जमान ने किया और जबरदस्त सेंचुरी पार्टनरशिप की, और इनकी पार्टनरशिप की वजह से जो पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीतने में कामयाब हुआ। लेकिन रिजवान ने भी अच्छा खेला है और उन्होंने 34 बॉलों पे 42 रन स्कोर किए, 6 चौके 1 छक्का लगाया। तो अच्छा खेले उस पोजीशन पे जाके भी ये कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलें। अगर ये अगले मैच में हो सकता है, क्योंकि ये रही तो इनको इसी, जैसे आज मैच है दूसरा वनडे, तो इसमें शायद इनको इसी पोजीशन पे खिलाया जाए। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ तजुर्बे किए जा रहे हैं कि ये तजुर्बे का मौका भी है कि कर सकते हैं। बाद में फिर आपके पास तो मौका नहीं, टाइम भी नहीं होगा आपके पास तजुर्बे का, तो अच्छा है। और पिछले दिनों काफी तनकीद भी होती रही कि क्यों ज्यादा तजुर्बा किया जाता है। तजुर्बा जरूरी होता है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड या दूसरी बड़ी टीमें हैं, इंग्लैंड वगैरह है, तो वो तजुर्बे करती रहती हैं अपने। देखिए अब 8 खिलाड़ी मेन न्यूजीलैंड के नहीं आए, वो IPL खेलने, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बहुत जबरदस्त टफ टाइम दे रही है पाकिस्तान को। तो ये होता है कि आप यंगस्टर को जब तक मौका नहीं देंगे, मुख्तलिफ पोजीशन पर उनको आजमाएंगे नहीं, तो वो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, चेक कैसे करेंगे? यही मौका है चेक करने का। होम सीरीज भी है पाकिस्तान की, तो मैनेजमेंट ठीक कर रही है मेरा ख्याल। अब तक कुछ तनकीद होती है तो कभी कभी इसलिए भी होती है कि चलो रिजल्ट बहुत बुरा आता है। सही। अच्छा जावेद साहब, रावलपिंडी की पिच को अगर डिस्कस कर लें, हमने देखा कि बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिलता है, चाहे वो वनडे हो या फिर T20 हो। आपको लगता है कि आज का जो मैच है वो भी बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा, या फिर आज की जो पिच है उसको कोई डिफरेंट अंदाज से बिहेव कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेदर सिचुएशन? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि रावलपिंडी की पिच, अभी पिछला मैच भी हाई स्कोरिंग हुआ, और जो पिछले कुछ टेस्ट मैचेस वगैरह हुए तो वहाँ बड़ा ये मचा शोर के लगता है कि बॉलरों का कब्रिस्तान है ये। जी बिल्कुल। देखी तो बैट्समैन को पूरी मदद मिल रही है। तो देखिए वनडे या T20 में तो रन होने चाहिए, तो लोग रन ही छक्के चौके देखने आते हैं, आउट का लोगों दिल नहीं चाहता T20 में देखें, जो फॉर्मेट होता है छक्के चौके मजे भी आते हैं। लेकिन हाँ, टेस्ट में उनको चाहिए था थोड़ा सा इतने ज्यादा भी बैटिंग विकेट ना हो कि विकेटें आउट होना ही बंदा का मुश्किल हो जाए, और जैसे बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल हो। तो ये अच्छा है, आज की उम्मीद है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, और T20 या शॉर्ट फॉर्मेट में अगर छक्के चौके ज्यादा पड़े, हाई स्कोरिंग मैच है, तो शायकीन को उसी में मजा आता है। सही। अच्छा, ये जो आपने छक्के चौकों का जिक्र किया, हमने देखा कि जिस तरह T20 की सीरीज हुई उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत तेज क्रिकेट देखने को मिलती है वनडे में भी। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट अब इवॉल्व कर रहा है? जो 50 ओवर का जो फॉर्मेट है ये बहुत लंबा हो गया है, और फिर उसमें वही टेम्परामेंट जो कि खासतौर पर कभी हम देखते थे कि बहुत स्लो अंदाज से खेला जाता था, एक फॉर्मुलेटेड अंदाज से खेला जाता था। अब हम देखते हैं कि लगातार जो भी प्लेयर आता है वो बहुत तेज क्रिकेट खेलता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ट्रेंड सेट तो बन गया ना T20 के बाद से, इतनी ज्यादा T20 हुई और लोगों ने उसको पसंद किया है, मार की क्रिकेट को। एक कम ओवर में ज्यादा मार करनी, तो बैट्समैनों पे बड़ा प्रेशर है कि अगर वो नहीं मार करेंगे तो फिर उनपे टुक टुक का इल्जाम रहेगा। फिर वो उनको, जो लोग टुक टुक करते हैं क्रिकेट में, उनको T20 वनडे में उनको पसंद नहीं किया है, तो वो बड़े हमेशा तनकीद का निशाना बनते हैं। फिर जैसे स्ट्राइक रेट स्लो हो, T20 हो या भले वनडे, लेकिन वो फिर उनको इतना मकबूल नहीं हो पाते। वो यही वजह है कि जो लोग भी मारधार क्रिकेट खेलते हैं उनको शायकीन बहुत पसंद करती हैं इसी वजह से। जावेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। और जिस तरह जावेद साहब बात कर रहे थे कि यकीनन 50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है वो अब बहुत तेज़ क्रिकेट देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि हमें ज़्यादा आदत हो चुकी है T20, और इनफैक्ट अब तो T10 का जो फॉर्मेट है वो भी हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स का बहुत बड़ा अमल दखल था इसे लॉन्च करने में भी। शाहिद अफरीदी साहब का बहुत बड़ा हाथ था कि T20 के बाद T10 क्रिकेट लीग लॉन्च की जाए, और मैं ये भी देखता हूँ कि फ्यूचर में शायद ये फॉर्मेट और भी छोटा कर दिया जाए, T5 लीग भी सामने आ जाए कि जो कि 5 ओवर्स का मैच है। जिस तरह स्ट्रीट क्रिकेट होता है, स्ट्रीट क्रिकेट में हमने देखा कि सड़कों पे जो खेली जाने वाली क्रिकेट है वो यकीनन 3 से 5 ओवर्स में ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद देखने में आता है कि जी बहुत तेज़ क्रिकेट सामने आती है। बहरहाल जी, क्रिकेट इवॉल्व कर रहा है और साथ साथ जो वक्त है वो भी इवॉल्व करता जा रहा है। हमें दीजिए इजाज़त, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।